جن کے اندر یہ چیز ہے نا اس کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ہے، اس کے لیے کتاب ہدایت. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو صرف قرآن کریم کو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس سے مطلب کوئی بھی اور مقصد ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس سے ہدایت پانے والا نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ اپنے رب سے ڈرنے والے، جس کے دل میں شرک ہو گئی. اور پیچھے آواز آتی ہے، آواز ہوتی ہے. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ آن لائن والوں کو آواز آ رہی ہے، ان کو بتانا تھوڑا سا. تو یہ بیسیکلی ہے ساری کی ساری وہ چیزیں جو آپ کو دین سمجھنے میں مدد کریں. اس میں سے ہی ایک بہت چیز ہے عربک لینگویج. جب تک انسان کو زبان نہیں ہے تب تک وہ اس کا اصل مطلب نہیں سمجھ سکے گا. تو جب تک اس کا اصل مطلب نہیں سمجھ سکے گا تب تک اس کو مزہ نہیں آئے گا. دیکھیں قرآن کریم بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، قرآن بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، لیکن کچھ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جو تلاوت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں. ہے کہ کچھ لوگ تلاوت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں بولتے ہیں ماشاء اللہ ہم نے رمضان میں 5 قرآن کریم ختم کیے لیکن رونا نہیں آتا. ایسا کہ نہیں ہوتا. یہ فرق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو اس کی لینگویج سمجھ میں آ رہی ہوگی. آپ سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ بولیں گے یار ابھی نہیں سمجھ پائیں تھوڑا سا. ایسا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ایسا ہے جیسے آپ کے سامنے ہی سارے واقع ہو. اور آپ کو جب نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تو آپ پھر پڑھتے چلے جائیں گے. بس نہ ہو گیا میرا 5 منٹ ہو گیا، بس میں یہاں بیٹھے گا. یہ فرق ہے. اور یہی چیز آگے جا کر اور بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ کو جتنا مزہ آ رہا ہوگا اتنا زیادہ ٹائم اس کو اندر لگے. آپ کو جب مزہ نہیں آ رہا ہوگا تو آپ ایک مجبوری کے تحت اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو پھر آپ فوراً نکال جائیں گے. کیا بولیں گے چلو مجھے 10 منٹ کا ٹارگیٹ رکھا تھا، 10 منٹ ہو گیا بس. یہ فرق ہوتا ہے. تو اصل بات یہ کہ انسان کو اس میں مزہ آنا چاہیے. جب انسان کو اس میں مزہ آ رہا ہوگا تو انسان باقی باتیں کر رہا ہوگا. میں نے جیسے شروع میں بولا کہ قرآن کریم کے کلام الرحمن ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو انسان اپنے رب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اس رب کی جس نے اس کو پیدا کیا. جب اس کو اس کی رب کی باتیں سننے میں مزہ نہیں آ رہا تو پھر وہ فائدہ ختم ہو گیا جس سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا. یہ بیسک اصل مقصد ہے قرآن کریم پہ نازل ہونے کا کہ انسان کو اس میں مزہ آئے. جتنا زیادہ مزہ آئے گا اتنا زیادہ وہ اس کو ٹائم دے گا، اور جتنا زیادہ اس کو ٹائم دے گا اتنا زیادہ وہ نیکی میں بڑھتا چلا جائے گا. لیکن بہت سارے مفسرین نے یہ بات رکھی ہے کہ صحابہ کرام میں یا ہمارے سلف صالحین میں اور ہم میں کیا فرق ہے. وہ کس طرح اتنے بلند مرتبے پہ چلے گا اور ہم لوگ اتنے بلند مرتبے پہ نہیں جا پاتے. کیا فرق ہے؟ کیا چیز ہے جو ان میں ہم میں فرق ہے کہ جس کو ہم اگر پورا کرتے ہیں تو ہم بھی اتنے مرتبے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہے وہ چیز؟ ہاں ٹھیک ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس مرتبے عمل بہت قیمتی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں فہم جتنا زیادہ آپ کو فہم ہوگا اتنا زیادہ آپ عمل میں بھی زیادہ ہوں گے، جیسے اتنا زیادہ آپ اس کو ٹائم دیں گے. ٹھیک ہے. انسان جب نماز پڑھ رہا ہے، ایک انسان نے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو سورہ فاتحہ کا مطلب آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ پورے مطلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ جب میں بول رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین نے میری آیت سنی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر اس کا جواب دیا، میرے درد میں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. پھر الرحمن الرحیم اس کا جواب ملا مجھے. پھر مالک یوم الدین اس کا جواب ملا مجھے. اب یہ مغرب کی نماز پڑھیں گے، تھوڑا سا فیل کرنا کہ آپ جب یہ بول رہے ہو تو واقعی آپ بول رہے ہو الحمدللہ رب العالمین. پڑھ نہیں رہے بلکہ بول رہے ہو، اپنے رب سے بات کر رہے ہو. اس ساری کی ساری تعریف ہے اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے. جہان میں جتنی مخلوق ہے ان سب کا رب ہے، ان سب کا خالق، ان کو بنانے والا، ان کا مالک، ان کو ابھی چلانے والا، اور ان کا مدبر، ان کے آگے کی پلاننگ کرنے والا. وہ سارا کا ساری تعریف جو بھی ہے نا وہ اس رب کے لیے جس نے گلیکسی بنائی. پتہ نہیں کتنی گلیکسی بنائی، کروڑوں گلیکسی بنے، کتنے پلانٹس ہیں اس کے اندر، اس میں سے کتنے ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اندر آپ لوگ رہتے ہیں. وہ سارا کا سارا تصور آپ کے دماغ میں اور آپ نے بولا الحمدللہ رب العالمین. ساری کی ساری تعریف اس رب کے لیے جس نے پوری کائنات بنائی، اس کو بھی چلا. تو پھر آپ کو مزہ کس طرح ہے؟ اور پھر وہ نماز آپ کی کتنی لمبی ہوگی اور اس کے باوجود آپ یہ بول رہے کہ یار اور اس کو کرو اور آرام سے. پھر آپ جب رکوع میں جاؤ گے اللہ اکبر کہتے میرا رب سب سے بڑا ہے، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں وہ سب سے بڑا ہے. پھر آپ بولو کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. پھر بولو کہ سمع اللہ لمن حمدہ. کیا مطلب ہے سمع اللہ لمن حمدہ؟ سن لیا اس رب نے، اس اللہ نے لمن حمدہ، جس کی حمد میں نے بیان کی، جس کی حمد میں بیان کر رہا ہوں ابھی سورہ فاتحہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، جس کی حمد میں بیان کر رہا ہوں اس نے میری بات سن لی. سمع فعل ماضی ہے، پتہ ہوگا تو سمع فعل ماضی سن لی. اس کا مطلب اس سے پہلے جو آپ نے دعا کی وہ اللہ تعالیٰ نے سنی. پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر اس کے بعد میں جو حدیث آتی ہے اگر اس میں 30 فرشتے نازل ہوئے اس کلمے کو لکھنے کے لیے، کون پہلے اس کرے. یہ سارا کا سارا تصور جب آپ کے دماغ میں ہو تو آپ کی ایک رکعت بھی وہ 100 رکعت سے بہت بہتر ہے کہ جو بندہ کسی کے ساتھ پڑھتا ہے. ایسے ہے کہ
اور پھر اس میں آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوگا, اس میں مزہ بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور یہی اصل مقصد ہے. صحابہ کرام سے آپ نے کبھی کسی نے سنا کہ انہوں نے 100 رکعت نماز پڑھی؟ تو 2 رکعت ہی پڑھتے تھے, جہاں 2 رکعت پڑھی وہاں 2 رکعت پڑھی, کیونکہ 2 رکعت میں ایسی ہوتی تھی کہ سارا کا سارا جو فہم ہے وہ ان کے دماغ میں ہوتا تھا. ان کی فیل اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ جیسے اپنے رب سے بات کریں. جب انسان کی عبادت میں یہ فیلنگ آ جاتی ہے تو وہ عبادت کے سب سے بلند مرتبے پہ پہنچتا ہے. وہ کون سا مرتبہ ہے؟ ہاں نہیں, عبادت کا سب سے بلند مرتبہ کون سا ہے؟ احسان کا. کیا ہے احسان؟ ہاں انت عبد اللہ کیا اللہ کا چلا ہو, یہ اس کا بھی اس کا مقصد ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کس طرح کرو جیسے آپ خود اپنے رب کو دیکھ رہے. کیا مطلب انسان دیکھ سکتا ہے کبھی اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا, جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ سارے, اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن عبادت اتنی خوبصورت طریقے سے آپ کو واقعی لگ رہا ہو میں اپنے رب سے باتیں کروں, اپنے رب کو کلام پڑھوں تو اپنے رب سے باتیں کروں, نہ کہ صرف الحمدللہ رب العالمین باتیں کروں اپنے رب سے. سوال یہ میں بول رہا ہوں اس کا جواب آ رہا ہے, پھر میں کچھ بول رہا ہوں پھر جواب آ رہا ہے. یہ وہ ہے انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تكن تراہ. اگر اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے فإنه يراك, کم سے کم یہ تو رکھے انسان کہ آپ کا رب آپ کو ابھی سب دیکھ رہا ہے. آپ کی عبادت کم سے کم اس لیول کی تو ہو کہ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو میں صحیح سے پڑھا. کہ آپ کو کوئی بادشاہ دیکھ رہا ہو تو آپ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ سوچے وہ بادشاہوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے. خالق کائنات, یہ کائنات کو جس نے بنایا, آسمان زمین کو جس نے بنایا, آدم علیہ السلام کو جس نے جنت میں بھیجا, پھر نکالا, پھر اس دنیا میں بھیجا, اور یہ بول کے بھیجا کہ ہدایت نام آئے گا, اس کو پڑھ کے واپس یہ جنت پا سکتے. پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ان سب کے رب کی ابھی آپ عبادت کریں. موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون سے نجات دی اس رب نے, ابھی آپ اسی رب کی عبادت کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ کے دل میں اپنے رب کا جو مقام ہے اس کو بڑھیں. جب یہ مقام جتنا زیادہ بڑھے گا اتنا زیادہ آپ اپنی عبادت میں مزہ آئے گا. بس یہاں ہم لوگ اتفاق کرتے ہیں اور 7 بجے ہیں, تو آج کی کلاس ایسی ہو گئی کہ آن لائن بھی نہیں جا پا رہے تھے, یا میں میسیج میں ڈال دیتے ہیں, پیچھے بھی ڈال دیتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے کلاسز کی اس میں اپنا کوشش کرنے کی. تو آج تھا پلان کے تھوڑا سا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس میں مزہ ہوگا تھوڑا بہت. اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہماری عبادت اچھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی 2 قسمیں بتائیں. پتہ ہے وہ علم کی 2 قسمیں کون سی 2 قسمیں ہوئی؟ ہاں, ایک علم وہ ہے جو نفع بخش ہے, کہ اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ فائدہ آپ کو اکثر بیشتر نماز میں سکتا ہے, کیونکہ نماز میں آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے. جو علم آپ کو اپنے رب سے جوڑتا ہے وہ علم فائدہ مند ہے. یہ پہلی علامت ہوتی ہے کسی کے علم کو پہچاننے کی. تو وہ علم آپ کو اپنے رب سے جوڑ رہا ہے, آپ کو اپنے رب سے زیادہ قریب کر رہا ہے, تو وہ علم کون سا علم ہے؟ نافع ہے. اور دوسری علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ علم جس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں اس کو بھی علم نافع کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایک وہ علم ہے جو ہے تو اچھا علم, وہ آپ کو اپنے رب سے قریب کرنے والا بھی, لیکن آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ آپ کے جو بجائے خود کیا ہو گیا علم نافع نہیں ہوا, بلکہ یہ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا, آپ کی شکایت کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی پناہ مانگیں. اور وہ علم حاصل کریں کہ جو آپ کو اپنے رب سے قریب کرے, اور دوسرا جتنا علم حاصل کرے اس کے اوپر عمل کرنے کی فوراً پریکٹس کرنے کی کوشش کریں کہ آج میں نے یہ چیز سیکھی ہے, 7 بجے سیکھی ہے, اگلے دن 7 بجے تک اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے, جب تک یہ ٹارگیٹ نہیں ہوگا تب تک آپ کا علم تو پورا آپ کو وعدہ نہیں ہوگا. دوسرا کون سا علم ہے؟ وہ علم جو نافع نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ علم جو نافع نہیں ہے. وہ کون سا علم ہے جو نافع نہیں ہے؟ وہی چیز کہ وہ علم جو آپ کو اپنے رب سے قریب نہیں کر رہا ہے اور دور کر رہا ہے, یا پھر وہ علم جو خود بذات خود اچھا ہے, وہ آپ کو رب سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے, لیکن آپ خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ہر علم کے شروع میں دماغ میں رکھنی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں اس علم میں جو میں ابھی حاصل کرنے جا رہا ہوں, تو پھر وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہم جس طرح عربک لینگویج پڑھتے رہیں گے, آپ اس کو نماز میں فیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹھیک آپ صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو اسی کو بولیں یار میں کیا کر سکوں, کہاں میری مس ہو رہی ہے کہ میں نماز میں میری توجہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اصل آپ کو ٹیسٹ جو ہے کوئی بھی علم کا وہ نماز میں ہو جائے گا. نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنے رب سے بات چیت ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے وہ چیز, اس کا مطلب آپ صحیح ٹریک پہ جائیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دھیان کوئی اپنے دوسرے علم کی طرف ہے یا اپنی دوسری کوئی چیز کی طرف ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ وہ چیز آپ کو اپنے رب کو اس سے روک دیں گے. مومنین کی صفات کیا ہوتی ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کہ مسلمان صحیح طریقے سے مسلمان وہ ہوتا ہے جو تجارت اور بیع اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے, لیکن یہ تجارت اور یہ بیع اس کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا. اس پہ امام بخاری نے باب کیا باندھا کہ تجارت جو ہے وہ بھی بر ہے, مطلب بر کا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ بھی نیکی ہے. تجارت جو ہے وہ بھی نیکی ہے. اور دلیل کیا بنا ہے اس آیت کو, مطلب امام بخاری کا فقہ دیکھیں آپ کہ باب کیا باندھا ہے کہ تجارت جو ہے وہ نیکی ہے, تجارت جو ہے وہ بھی ایک نیکی ہے. اور آیت کیا ہے, رجال اللہ تجارت ولا بیع. استعمال کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اچھے لوگوں کا, نیک لوگوں کا, اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دنیا سے بالکل صوفی نہیں ہوتے کہ جو دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائیں, نہیں, تجارت بھی کر ہوتے ہیں, مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن یہ تجارت جو ہے یہ ان کو اللہ کے ذکر سے ہرگز نہیں کرتی. یہ چیز انسان اپنے دماغ میں رکھے کہ وہ چیزیں, وہ علم جو آپ کو اپنے رب سے قریب کرنی ہے, وہ علم نافع ہے, اس کی دعا بھی مانگے.
اللهم اني اسالك علما نافعا. تو یہ دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا اللہ کے رسول تفصیل کیا دعا کی اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے اس علم کی جو کوئی فائدہ نہیں دیتی. نصیحہ سے کتاب ہے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نماز کو 10 منٹ رہتے ہیں, 10 سے شاید ہم تھوڑا مختصر سے الفاظ میں چند باتیں کر لیتے ہیں, اس کے بعد نماز سے ان شاء اللہ. سبجیکٹ کون سا جی؟ حدیث. لکھا ہوگا آپ نے کتاب لی ہے؟ کتاب کون سی کتاب ہے؟ عمدۃ الاحکام. لفظ نہیں پتا چل رہا ہے آپ کو کہ یہ احکام سے متعلق ہے. احکام, آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے جو آپ پڑھنے والے, وہ خصوصیت کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ شروع میں لکھی ہوئی ہے کتاب کے اوپر کہ اس کتاب کے اندر جتنی احادیث ہیں وہ بخاری مسلم کی ہے, اور بخاری مسلم کی ایک خصوصیت ہے. کون سی؟ اس کی ساری حدیثیں 100% ٹھیک ہیں. بالاتفاق ساری حدیثیں صحیح ہیں. اس لیے عمدۃ الاحکام پڑھتے ہوئے ایک ٹینشن تو نہیں ہوگی آپ کو. کون سی؟ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح ہے, ٹینشن فری ہو گیا. دوسری بات, جب حدیث پڑھیں گے تو آپ پڑھتے وقت اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یا عمل ہے. تو پھر ہمیں کرنا بھی ہے انشاءاللہ, کیونکہ طلب علم کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ عمل ہوتا ہے. پہلی بات تو ہمارا آج ملاقات کا پہلا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس طالب علم حصول علم کے لیے آئے تو اس کو خوش آمدید کہا کرو, اہلاً وسہلاً و مرحبا. آپ کا یہ جو قدم ہے بڑا مبارک ہے, اور یہ جو مقصد ہے یہ مقصد بھی بڑا مبارک ہے. یاد رکھیں, 2 چیزیں ایسی ہیں جس انسان کے اندر آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کو وہی کا علم نہیں دیتا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر اپنے ایک شیخ کا قول ذکر کیا ہے, امام مجاہد کا, لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر. ایک وہ انسان جس کے دل میں کبر ہو, میں اتنی بڑی جاب کرتا ہوں, اتنے بڑے گھر میں رہتا ہوں, اتنے میرے پاس یہ اسباب ہے, مجھے کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی. کبر, کوشش بھی کر لے تو علم نہیں آئے گا کبر کی وجہ سے. دوسرا جو شرما گیا, اس عمر میں جا کر علم حاصل کروں, اس عمر میں جا کر. تو بہت بڑے بڑے صحابہ کرام بڑھاپے کے اندر جا کر انہوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد جا کر علم حاصل کیا. تو شرمانا نہیں ہے اور کبر نہیں کرنا. ان 2 چیزوں سے بچ گئے تو یہ علم آپ کے سینے میں منتقل ہونے کا منتظر ہے. ان میں سے ایک چیز بھی آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ سے زیادہ اس علم میں آپ سکھانا ہے. علم کے مراتب آپ نے لکھے ہیں, علم کے مراتب کسی کتاب میں کچھ بتائے؟ علم کے مراتب چپ, میں علم کے مراتب لکھ دیتا ہوں. یعنی ایک انسان جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, تو مراتب آپ نوٹ کر لیں. اس مراتب کے ساتھ آپ نے مجلس میں بیٹھنا ہے ہمیشہ انشاءاللہ. ٹھیک, غالباً یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے. سب سے پہلا مرتبہ اندیا, ٹھیک ہے. نمبر 2 اسما, نیت اچھی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے, سننا ہے. نمبر 3 الفہم, سمجھنا. نمبر 4 الحفظ, پھر یاد کرنا ہے. کرنا نہیں یار, ابھی حیران ہو رہے ہیں, یاد بھی کرنا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے عمل. اکثر ہم جب کوئی حدیث سنتے ہیں یا کوئی مسئلہ سنتے ہیں تو ہمیں ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے آگے پہنچانے اس کو, علم کو چھپا کر رکھنا یہ بھی غلط ہے. یہ 6 باتیں ہیں.
آپ لوگوں کی نیت کیا ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. دو تین اصطلاحات ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہے حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ بتائیں گے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو. شرعی اصطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ویسے لغوی معنی ہے بات، لیکن جب ہم حدیث رسول کی بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو. ہر وہ بات، ہر وہ کام جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں. کوئی مثال دیں گے اس کی؟ کسی بات کی مثال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کسی کو یاد ہو، انما الاعمال بالنیات. اللہ کے رسول کا کوئی عمل، کوئی عمل. صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک مثال ہے. آپ نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ کا نماز پڑھنا، مثلا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے. آپ کا عمل ہے. دائیں ہاتھ سے کھاتے اور پیتے تھے، دائیں ہاتھ سے مسافہ کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے کسی سے کوئی چیز کسی کو دیتے یا کسی سے لیتے تھے. تو یہ ہے حدیث. دوسرا مسئلہ ہے حدیث کی حجیت کا. کیا حدیث بھی ویسے ہی حجت ہے جیسے قرآن؟ مقام حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مقام بالکل حدیث کا وہی مقام ہے حجت ہونے میں جو قرآن کا ہے. قرآن کے کسی حکم کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کفر ہے. اسی طرح صحیح حدیث سے کسی حکم کا اس بات ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے. بلکہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پر عمل کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیں. آپ قرآن کا قرآن ہونا ہی ثابت تب ہوگا جب حدیث کو مانیں گے آپ. ورنہ قرآن کہاں اترا تھا؟ قرآن رسول اللہ کے دل پر اترا ہے. قرآن میں موجود ہے نا علی قلبک. تو دل پر جو قرآن اترا ہے اسے ادا کس نے کی ہے؟ زبان مصطفیٰ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے ادا کیا ہے. اس کا معنی ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کا قرآن ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتے آپ. چلیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی قرآن کو میں حدیث کے بغیر عمل کر سکتا ہوں، تو آپ اس اعتراض کرنے والے کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر آپ اس کے موقف کو رد کر سکتے ہیں؟ بھائی حدیث قرآن جو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. جی مثال کے طور پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے حرمت والے مہینوں کی تعداد 4 ہے. سورہ توبہ میں ہے نا، مہینوں کی تعداد 12 ہیں جس میں 4 حرمت والے ہیں. اب یہ قرآن کا کوئی حکم ایسے تو نہیں ہوتا، کوئی خبر ایسے تو نہیں ہوتی وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں قرآن میں ہے کہیں؟ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کے فرمان میں. تو 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. حج کے کچھ مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، معلوم ہے وہ. تو پورے قرآن میں حج کے مہینوں کا ذکر نہیں ہے. کون سے 3 مہینے ہیں حج کے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے احرام باندھ کر سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ شوال سے کر سکتا ہے، شوال سے پہلے نہیں. اچھا آپ شوال میں چلے جائیں، یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، گھومتے رہیں. جب 8 ذوالحجہ آئے گی اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر آپ نکل جائیں. یہ فائدہ. آج کل ہمارے لیے تو تھوڑا سا یہ عجیب ہوگا کہ شوال میں چلے جائیں. آج بھی اور ماضی میں بھی لوگ 2 مہینے 2.5 مہینے سفر کیا کرتے تھے. سمندری سفر، پھر پیدل سفر، اونٹوں پر سفر. اس وقت اگر سوچا جائے تو یہ چیز ان کے لیے ایک مفید تھی، اور آج بھی ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کا سفر کرتے ہیں. یہ 2 دلیلیں ہوگی. تیسری دلیل اللہ نے فرمایا من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. جہاں سے بھی آپ نکلو آپ کا چہرہ بیت الحرام کی طرف ہونا چاہیے. یہ بھی دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. جہاں سے بھی آپ نکلو آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے. حدیث کو ایک سائڈ میں رکھ دیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں تو بھی، باتھ روم سے نکل رہے ہیں تو بھی، گھر میں داخل ہو رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کا آنا جانا آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ مطلق حکم ہے. جب حدیث کو مانیں گے تو پتہ چلے گا یہ شرط صرف نماز کے لیے، یہ شرط صرف نماز کے لیے. بقیہ پھر روزوں کی تفصیل، حج کی تفصیل، زکوٰۃ کی تفصیل، نکاح کی تفصیل، نماز کی تفصیل، ان سارے احکامات کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے
لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں، اور ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، عمل مکمل نہیں ہو سکتا. آواز کیوں نہیں آ رہی؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے یا آپ ہی کو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، کسی ایک کا ایشو ہو سکتا ہے. تو حدیث کی تعریف بھی آ گئی اور حدیث کی حجیت بھی آ گئی. اچھا ایک مسئلہ اور ہے، جن کے پاس اصول حدیث نہیں ہوتا نا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھی یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کا جواب پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ضعیف تو بندہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے، تو حدیث کہاں سے ضعیف ہوگی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصول حدیث کی ذرہ بھی واقفیت نہیں ہے. بھائی خبر جو ہوتی ہے ساری خبریں صحیح ہوتی ہیں؟ ساری خبریں تو صحیح نہیں ہوتی. آج کے دور میں بھی اگر آپ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک چینل لگایا آپ نے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا لگایا آپ نے یہ بالکل صادق اور امین ہے، تو خبر میں بھی وہاں فرق کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس خبر آتی ہے نا تو تحقیق کر لیا کرو. تو یہ صحیح اور ضعیف یہ تحقیق کی بنیاد پر ہے. بخاری اور مسلم یہ دو واحد وہ کتابیں ہیں جس کے اندر محدثین کی چھان بین، محنت شاقہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 100% ساری حدیث صحیح ہیں. ہاں اس کے علاوہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ہمارے ہاں 6 یہ کتب ستہ ہیں جو زیادہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ مسند احمد بھی ہے، موطا بھی ہے، دارمی ہے، بہقی ہے، ابن خزیمہ ہے، ابن حبان ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، حدیث کی کتابوں کے نام ہیں. ان میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، لیکن محدثین نے جائزہ لینے کے بعد، روات کی زندگی کو پرکھنے کے بعد، محنت کے بعد اب ہمیں بڑی آسانی دے دی ہے کہ صحیح اور ضعیف کو الگ کر دیا. علامہ البانی رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے محنت کے بعد حدیث کے 2 حصے بنا دیے ہیں، سلسلہ احادیث الصحیحہ، سلسلہ احادیث الضعیفہ. یہ دونوں عربی میں تھے اور ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ویسے بھی یہ جو کتب ستہ ہیں، سنن اربعہ بالخصوص، ان کو الگ الگ بھی تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں، ضعیف اور صحیح. تو آپ کو مزید کوئی راوی پر چڑھا کرنے کی ضرورت نہیں. اور وہ جو علم ہے، دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر ایسا مضبوط نظام نہیں ہے جو محدثین نے راوی کے بارے میں اختیار کی ہے. میں مثال دیتا ہوں، صحیح حدیث کے لیے 5 شرطیں. حدیث صحیح ہوتی ہے 5 شرائط کے ساتھ. نمبر 1، راوی عادل ہو. عادل بڑی اہم بات ہے، اس کو میں پہلے لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں، چونکہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے. نہیں، وہ تحقیق کے بعد یہ موقع بھی غلط ہوا ہے. پہلی شرط عادل، راوی عادل ہو. نمبر 2، تام الضبط ہو. اس کی وضاحت میں کرتا ہوں پھر، تام الضبط. نمبر 3، سند متصل ہو. نمبر 4، شاذ نہ ہو. لکھ لیں، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں پھر ابھی. اور نمبر 5، معلل نہ ہو. معلل. عادل کہتے ہیں، عادل کی تعریف سن لیں، اس کے دیکھیں اس تعریف کے بعد لگے گا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی عادل نہیں ہے. مسلمان ہو، عادل کی تعریف، مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، اور صغیرہ گناہ بھی اصرار کے ساتھ نہ کرتا ہو. کبھی کبھار کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے، کبیرہ تو بالکل نہیں. حتیٰ کہ معاشرے میں جن چیزوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اور گناہ کے زمرے میں نہیں آتی وہ بھی نہ کرتا ہو. مثال کے طور پر میں کسی چاول والی دکان پر چلا جاؤں اور جا کر اس کو بولوں کہ مجھے 1 کلو چاول دے دے. وہ کہتا ہے شاپر نہیں ہے تو میں ٹوپی اتار کے اس میں ڈال دو، تو مجھے گناہ ہے؟ یہ گناہ ہے ٹوپی میں چاول لے کر آ جاؤں. لیکن لوگ کیا بولیں گے؟ بے وقوف آدمی. اس کو کہتے ہیں معاشرے میں جس چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے. عادل کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ چیز بھی نہ ہو. اب بتائیں عادل کس کو کہتے ہیں؟ راوی کیا ہو؟ مسلمان. نمبر 2، عقل مند. نمبر 3، بالغ. نمبر 4، کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو. نمبر 5، صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ وہ بھی نہ کرتا ہو، کبھی کبھار انسانی ناطے سے تو ہو سکتے ہیں. اور نمبر 6، معاشرے میں جن چیزوں کو اچھا نہیں جانا جاتا، وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، وہ بھی نہ کرتا ہو. اتنا صاف ستھرا انسان ہوگا وہ، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. تام مذہب، حافظہ 100% کام کرتا ہو، 100%.
اچھا اس ضبط کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے ضبط صدر سینے میں محفوظ ہونا, دوسرا ضبط کتاب کتاب میں محفوظ ہو جائے. آپ نے جو لکھا ہے نا, نہ تو آپ کا رجسٹر گم ہو اور نہ ہی اس رجسٹر کے اندر کوئی ایک نقطہ ڈال سکے یا نکال سکے, اتنی حفاظت ہو, ایک نقطے کی بھی کمی زیادتی کوئی نہ کر سکے. ایسا بندہ آج کے ہے, آج کے دور میں کوئی جس کا حافظہ 100% کام کرتا ہو. ہمیں نہ اپنی کتاب ملتی ہے, اپنی کتاب خود رکھ کر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, میں نے کہا رکھی ہے. اور ضبط ہم اگر آپ کو کل سبق پڑھایا جائے, مثلا آج میں نے پڑھایا, کل میں سنوں تو آپ بولیں گے ایک دفعہ تھوڑا سا رجسٹر دیکھ لیں, یہ ہمارا حافظہ ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں, فتنے ہیں, انتشار ہے, ٹینشن ہے, گناہ ہے, یہ بہت ساری وجوہات ہیں. تو ضبط صدر بھی ہو, ضبط کتاب بھی ہو. سند متصل, سند متصل ہونے کا مطلب یہ ہے مجھ سے لے کر, میں نے یہ حدیث اپنے شیخ سے سنی, میرے شیخ نے اپنے شیخ سے سنی, اس شیخ نے اپنے شیخ سے سنی, اور یہ سلسلہ کہاں تک جائے؟ رسول اللہ تک. اس کو کہتے ہیں سند. راویوں کا وہ سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے, اس کو کہتے ہیں سند. بیچ میں کہیں سے بھی وہ سند ٹوٹی ہوئی نہ ہو. جس طرح چین ہوتی ہے نا, چین, اس کے اندر ایک کڑا بھی نکل جائے تو بیکار ہو جاتی ہے. تو یہ سند کی جو چین ہے نا, وہ پوری کی پوری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, ایک راوی بھی گرا بنا ہو. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ میں نے یہ حدیث اپنے شیخ سے سنی ہے, اور میں نے یہ حدیث شیخ صاحب سے سنی ہے بروج میں. مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو. اور شیخ صاحب نے بروج کے اندر یہ حدیث پڑھائی تھی, مثال کے طور پہ جمعرات کو. میں نے کیا کہا, میں نے یہ حدیث کس سے سنی؟ شیخ صاحب سے, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. اور انہوں نے بروج میں جمعرات کو حدیث سنائی تھی, اور جمعرات کو میں نہیں تھا, جمعرات کو میں نہیں تھا. نسبت کس کی طرف کی ہے میں نے؟ جس کا مطلب یہ کہ چین جڑی ٹوٹی ہوئی ہے. میں نے کسی اور سے سنی اور اس نے شیخ صاحب سے سنی, اور میں نے اس کا نام نہیں لیا. محدثین نے ایسے بندے کو بھی تلاش کر لیا ہے کہ اس بندے نے جس شیخ کی طرف نسبت کی ہے نا, یہ بندہ اس وقت اس علاقے میں موجود ہی نہیں تھا. سند منقطع. اتنی باریک بینی سے کام کیا گیا ہے, راوی کی پوری زندگی کو کھنگال دیا ہے. کتابیں موجود ہیں اسماء الروات پر, رجال پر, سیرت پر, ان کہاں پیدا ہوا, کہاں فوت ہوا, کون مشائخ تھے, کہاں کا سفر کیا, کن کن سے پڑھا, کہاں کہاں ان سے کیا غلطیاں ہوئی, عقیدے میں کیا مسئلہ تھا, پورا کا پورا انہوں نے اس راوی کا جو حیات کا معاملہ ہے وہ کتابوں میں درج کر دیا. سند متصل. شاذ نہ ہو. اس شاذ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے راوی کوئی ایسی بات نہ کہہ رہا ہو جو اس سے زیادہ حافظ لوگوں کے خلاف ہو. میرا حافظہ 90% کام کرتا ہے, ایک اور راوی ہے اس کا 100% کام کرتا ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں جو بات خلاف ہے اس کے, جس کا حافظہ 100% کام کر رہا ہے. تو میرے اندر اس مخالفت کی وجہ سے کہا جائے گا شاذ ہوں میں. ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا, شاذ و نادر, ایسا ہوتا ہے, یہ وہ معنی نہیں ہے. سکہ کا اوسق کی مخالفت کرنا, سکہ کا اوسق کی مخالفت کرنا, یعنی حافظ کا احفظ کی مخالفت کرنا, اس کو شاذ کہتے ہیں. ایسا بھی نہ ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے, چار دوسری بات کر رہے ہیں, تو ایک طرف ایک بندہ ہے, دوسری طرف چار ہے, تو ایک بندہ جو مخالفت کر رہا ہے اس کو کہیں گے شاذ. ایسا بھی نہ ہو. معلل, علت, کوئی ایسی علت بھی نہ ہو جو بظاہر نظر نہ آ رہی ہو, اندر چھپی ہوئی اور حدیث کو نقصان پہنچا رہی ہو. جیسے ہم فٹ فاٹ ہیں, بظاہر صحیح لگ رہے ہیں الحمدللہ, لیکن اگر کسی سے پوچھیں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بتائے گا اندر جو ہے نا پتھریاں ہیں, اردو میں, حالانکہ نظر تو نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے اندر خرابی موجود ہے. راویوں نے سند کے اندر ایسی بحث کی ہے کہ اگر کوئی باریک سی بھی کہیں کوئی کمزوری ہے, علت کی بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا. یہ ایک الگ بحث بھی ہے, اس پر تفصیل جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں جائیں گے تو اصول حدیث کے حوالے سے بحث آئے گی. یہ میں نے ویسے تھوڑا سا سرسری طور پر ایک جائزہ لیا, اندازہ لگا کہ دنیا کے کسی بھی نظام کے اندر ایسا مضبوط نظام ہے گواہی کا کہیں بھی نہیں ہے جو محدثین نے کام کیا ہے. تو یہ جو صحیح حدیث ہے وہ ان مراحل سے گزر کر آتی ہے, اس لیے یہ بہت ہی کم علمی والی بات ہوتی ہے کہ حدیث ضعیف کیسے ہو سکتی ہے, اور حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کمزور ہے, کمزور تو بندہ ہوتا ہے. تو یہ واقفیت ہے ہمارے, یعنی اسلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بڑا سرسری سا ہے, اتنا سرسری سا ہے. 40 سال پہلے جس پوزیشن میں تھے آج کا مسلمان 40 سال بعد بھی اسی پوزیشن میں. کیسی علمی والی بات ہے, جیسے رمضان شروع ہوتا ہے سوالات پتہ کون سے ہوتے ہیں, فطرہ کتنا ہے, حالانکہ 40 سال ہو گئے فطرہ دیتے ہوئے, پھر بھی فطرہ کتنے سوال ہے, فدیہ کیا ہوتا ہے, کفارہ کیا ہے, ابھی قربانی شروع ہوگی, 20 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں, پھر بھی پوچھیں گے کون سا جانور صحیح ہے کون سا غلط ہے. یعنی رسوخ نہیں ہے علم کے اندر. جنازے کی دعا پوچھ رہے کتنے جنازے پڑھے, بولے 1000 سے زیادہ پڑھ لیے, جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. نکاح میں دلہے کو دعا دی جاتی یاد ہے نہیں. آپ میزبان کو دعا دیتے ہیں وہ یاد ہے نہیں. تعزیت کی دعا بالکل نہیں, حالانکہ یہ سارے کام روٹین میں ہم کر رہے ہوتے ہیں.
खुतबा जुमा सुनते हुए हमें कितना अरसा हो गया, वो 3 आयात जो अल्लाह के रसूल खुतबे में पढ़ा करते हैं हमें याद है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खतीब साहब की जिम्मेदारी है, हमने थोड़ी खुतबा देना है। तो हम भी तो कहीं ना कहीं गुफ्तगू तो करते हैं ना, तो उस गुफ्तगू की रोशनी में हमें भी उन आयात को पढ़ना चाहिए। तो ये सरसरी सा ताल्लुक है, इससे बढ़कर हमें ताल्लुक बनाना है। ये दीन इस्लाम अजनबी है इस वक्त, अजनबी। वो दीन बना दिया गया जो दीन नहीं है, और उसकी वजह क्या है? जहालत। जो जिसको चाहे चूना लगाकर चला जाए। आजकल दीन के एतबार से वो मशहूर हुआ था ना, वो इराक से पता नहीं कहां से कोई आया हुआ था दम करने वाला, वो गूंगा भी ठीक हो जाता था और बहरा भी ठीक हो जाता था। हमारे वाले वहां चूना लगाने गए हुए थे और वो यहाँ आए हुए थे। तो हमारी कौम ऐसी है, दीन के हवाले से जो जिसको बता दे वो कबूल करने वाला है। इसलिए किसी ने बड़ा जबरदस्त मकूला कहा था, अन्नासु कल अनाम, अवाम जो है वो जानवरों की तरह होती है। उसने कहा इसकी अमली तत्बीक ये है, मैं अभी खुतबे के अंदर ये कहूंगा, जिसकी जबान नाक के साथ लग गई वो जन्नती है। लोगों को कहा कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिसकी जबान नाक के साथ लग गई वो जन्नती है। थोड़ी देर के बाद हर एक ने रुमाल नीचे किया और उसके बाद लगाने की कोशिश शुरू कर दी। तो ये है हमारा मामला। तो रुसूख होना जरूरी है, और रुसूख आता है इस मजलिस की वजह से, जहां आप बैठे हैं उलमा के साथ, तलब इल्म के साथ, किताबों के साथ आपका जब ताल्लुक होगा, सही मनहज के साथ ताल्लुक होगा, तो आपके पास एक रुसूख आएगा। जहालत सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा, और क़यामत की निशानी भी है। तो इस जहालत का खात्मा इंशाल्लाह हमने इस इल्म के साथ करना है। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे। असल मसला हमारी जिंदगी का वो इस्तिकामत वाला है। खून हमारा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अक्सर मदारिस में ये होता है कि मदारिस में जगह नहीं होती, लेकिन 2 महीने के बाद जगह ही जगह होती। रमजान में भी आपने देखा होगा, पहला अशरा मस्जिद में जगह नहीं मिलती, दरमियान वाले अशरे में मस्जिद 2 सफ़े होती थी, बाकी खाली। तो अल्लाह से इस्तिकामत की दुआ करें। और आप कौन सी दुआ किया करते थे? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो अल्लाह, हमने जो रास्ता इख्तियार किया, इस रास्ते पर हमें इस्तिकामत अता फरमा दे। इंशाल्लाह हमारा साथ रहा तो इस किताब की रोशनी में आपके अमाल की बड़ी इस्लाह होगी। तहारत के मसाइल, नमाज के मसाइल, इंशाल्लाह भरपूर इस्लाह होगी। अभी हमने नमाज पढ़ी है, इस नमाज के अंदर जमात के साथ बहुत बड़े बड़े मसाइल जो हमने देखे हैं, जिस पर हदीस की मुखालफत थी। तो इंशाल्लाह इन सही हदीस की रोशनी में हम आपको अमलन भी, यानी कौलन भी और प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे इस हदीस पर अमल कैसे किया जाएगा। नमाज का मामला है या तहारत का मामला है, ठीक है? इंशाल्लाह साथ रहेगा, बड़ी उम्मीद है। इंशाल्लाह किताबें और अपने पास कापी होना जरूरी है, क्योंकि मैं हर हदीस के मसाइल लिखवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। इस हदीस में क्या क्या मसाइल निकलते हैं वो लिखवाए जाएंगे। इससे आपका भी जो तवज्जो रहेगी, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे आपकी तवज्जो को कायम दायम रखने की। सवालात इंशाल्लाह हम बाद में लेंगे जब हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे, और हमारे लिए भी। जूम पे स्क्रीन नहीं आ रही। चलो देखते हैं इसको। मेरा नाम आदिल है, और आपका जो इंशाल्लाह कुरान का सब्जेक्ट है वो मेरे साथ होगा। यहाँ पे मेरी जो है वो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो जो भी आपको मसाइल आते हैं वो आप मेरी तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, और उसका जिम्मेदार भी मुझे ठहरा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो और ख़ासकर ऑनलाइन, मुझे पता है कि आज काफ़ी इश्यूज़ आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल इससे कम आएंगे, जुमेरात को उससे और ज़्यादा कम आएंगे, फिर पीर को फिर ज़्यादा हो जाएंगे। वो संडे को जो है ना, फिर वो रिफ्रेश हो जाता है सिस्टम, तो फिर टाइट करना पड़ता है, फिर जो है। नहीं, उम्मीद है इंशाल्लाह ये इश्यूज़ बार बार नहीं आएंगे। आज के लिए माजरत आप लोगों से, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हाथ में होते हुए भी फिसल जाती हैं, और इंसान को याद आता है कि जितनी भी प्लानिंग कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो, कभी भी परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। कुछ ना कुछ जो है वो कमी कोताही रह जाएगी, जिसकी वजह से इंसान जो है वो सुबहान अल्लाह पढ़ता रहे कि पाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हम जो भी कर लें, जितनी भी प्री प्लानिंग कर लें, एफर्ट्स कर लें, कहीं ना कोई चीज़ जो है वो आपको याद दिलाएगी कि इंसान ही हो, हर चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकते। जी, आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका आज अरबिक और हदीस का पीरियड हो चुका है, ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान का पीरियड है। आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सिलेबस है, जैसे आपको पता है क्लासेस जो है वो 3 डेज अ वीक है, मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे 6 to 9 PM इंशाल्लाह। एक आपका अरबिक का सब्जेक्ट है, एक हदीस का, और हदीस एंड फिक्र जो है वो साथ साथ है। तो आप फिकी जो मसाइल हैं, फिकी जो मसाइल हैं, जो टॉपिक्स पढ़े जा रहे हैं, वो आप किससे करेंगे? जो अभी शेख आए थे, शेख उबैद, ठीक है। इस क्लास में फ़िक़ही मसाइल पे ज़्यादा बहस नहीं होगी, तो आप अगर सवाल करेंगे भी तो मैं आपको क्या कहूँगा कि वो आप शेख उबैद से रब्ता करें इंशाल्लाह, ठीक है।
ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس. سبجیکٹ کا نام تو آپ کے پاس قرآن آ رہا ہے, اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ترجمہ کا ہے اور بنیادی تفسیر کا. ترجمہ اور بنیادی تفسیر. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ کچھ بنیادی اصول تفسیر, ٹھیک ہے, اصول التفسیر, لیکن وہ بھی بنیادی. اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کچھ عربی گرامر. تو اسی سبجیکٹ میں یہ جو پیریڈ ہے 8 to 9 3 days a week انشاءاللہ, اس میں یہ تینوں سبجیکٹ جو ہیں وہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے. پہلا کون سا؟ ترجمہ اور بنیادی تفسیر. دوسرا اصول التفسیر. تیسرا عربی گرامر. تو آپ کے پاس ایک نوٹ ہے عربی گرامر کے, یعنی آپ کا جو سلیبس ہے اس میں نوٹس عربی گرامر کے ہیں. آن لائن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس LMS میں جو ہے عربک کے انڈر جو ہے وہ عربی گرامر کے نوٹس ہوں گے, تو وہ آپ ریفر کریں گے جب میں آپ کو کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہم عربی کا پڑھ رہے ہیں. اصول تفسیر کی کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی کتاب معین نہیں ہوگی. اگر ریفرنس کے طور پہ میں آپ کو بتاتا بھی ہوں, یا مجھے پتا ہے کچھ لوگ پوچھیں گے, بار بار پوچھیں گے, منع کرنے کے باوجود پوچھیں گے, تو میں آپ کو جب بتاؤں گا بھی تو اس پوری کتاب کی ذمہ داری میں نہیں لے رہا. اگر بتاؤں گا بھی تو اس پوری کتاب کی ذمہ داری میں نہیں لوں گا. اس میں سب کچھ وہ ایکسپلین کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے, اس کو ایگزام میں لانا میری ذمہ داری نہیں ہے. جو کچھ بھی انشاءاللہ اصول التفسیر کا ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ حصہ اصول التفسیر کا ہے, اس کو آپ برائے مہربانی کسی الگ جگہ پہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ نوٹس جو لے رہے ہوں گے تو کچھ پیجز جو ہے وہ اصول التفسیر کے لیے خاص کر لیجیے گا. جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے تفسیر یا اصول التفسیر سے تعلق رکھتا ہے, تو پھر ان چیزوں کو آپ وہاں پہ پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا, پوائنٹ کر لیجیے گا. اور باقی جو ترجمہ اور تفسیر کا جو ایلیمنٹ ہوگا اس کے لیے آپ یہ جو بیاض والا قرآن ہے, بیاض والا قرآن کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کے پاس یا سائڈ میں یا پھر آیت کے نیچے جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آن لائن بھی جو ہے وہ بھی کوشش کریں اگر اس طرح کی کوئی کاپی جو ہے وہ ارینج کر لیں. اس کلاس کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ترجمہ جو ہے وہ کرنے کی ہماری عادت ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ عربی جو ہے وہ کافی حد تک اردو سے ملتی جلتی ہے. اردو کے بہت سے کلمات ہیں جن کی روٹس جو ہیں وہ اصل میں عربک ہی ہیں. تو جب ہم وہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنے لگتے ہیں تو کسی حد تک 100% تو بالکل بات نہیں کر رہا, کوئی پرسنٹیج بھی نہیں بتا رہا, کسی حد تک جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اس میں جو ہماری پریکٹس ہوگی وہ کس چیز پہ ہوگی کہ ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ رواں ہوتا رہے. تو وہ بیاض والا جو قرآن ہے وہ اگر آپ ساتھ رکھیں انشاءاللہ, اس میں بھی ہم شروع میں جو ہے وہ بہت کسی حد تک ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر رہے ہوں گے, اور آپ چاہیں تو آپ اس کو بالکل ورڈ ٹو ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن آگے جا کے اس ہیبٹ کو ہم آہستہ آہستہ کم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے ترجمے جو ہے وہ بہت سارے موجود ہیں, تو آپ کوئی بھی خرید سکتے ہیں اور آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. جو اس کلاس کا مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے لیے اس ترجمے میں فل ان دا بلینکس کرنے ہوں. فل ان دا بلینکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ حصہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کون سی ہے؟ یعنی آپ اختلافی پہلو میں جانا چاہ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ آیت کا حصہ نہیں بنا رہے, پکا نا؟ الحمد سے شروع کر چلیں. خیر, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب الحمدللہ رب العالمین, اس میں الحمد کو اگر آپ جانتے ہیں, الحمد کیا ہے, للہ کو جانتے ہیں کیا ہے, رب کو جانتے ہیں کیا ہے, العالمین کو جانتے ہیں کیا ہے, تو پھر اس آیت کا پورا ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حصہ پرابلمٹک ہے جہاں پہ آپ کو کلیئر نہیں ہے آپ وہاں پہ مینشن کر لیجیے گا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ جب ہم آیت کا ترجمہ کریں گے تو میری گزارش ہوگی کہ آپ خاص کر آن لائن جو ہے وہ یہ کہیں نہیں کہ ترجمہ پلیز ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, ایک آدھ بار ہو جائے گا انشاءاللہ, ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن اگر ہم بار بار ریپیٹیشن والے موڈ پہ جائیں گے تو پھر وہ آدھا جو ہے وہ آدھے سے بھی زیادہ جو ہے وہ کور نہیں, آدھے سے بھی کم شاید کور ہو سکے. فوکس کس چیز پہ کرنا ہے کہ جو مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں آپ کے ذہن میں آلریڈی ایک چیز آ گئی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الحمدللہ وہ یہاں موجود ہے. اب اس کو بھی اگر آپ لکھنے پہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ہم پیس میں جو ہے وہ کافی سلو چلتے رہیں گے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. ایک ہو گیا ترجمہ تفسیر, اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کوشش کریں کہ بیاض والا قرآن اسم کے آخر میں تنوین آتا ہے. اب یہ میں نے آپ کو رول بتا دیا. اب آپ کے ذہن میں کیا چیز آئے گی؟ کچھ نہیں آئے گا, بالکل خالی ذہن. کچھ آئے گا ذہن میں؟ میں نے کہا اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے. کلیئر ہے بات؟ سب کچھ کلیئر ہے؟ نہیں, کیا کلیئر نہیں ہے؟ کلیئر ہے اس کی تنوین کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, سوال ہے نا تنوین کیا چیز ہے. پھر اس کی مثال تو دیں. میں آپ کو کہوں اگر تفسیر 4 طرح کی ہوتی ہے, تفسیر القرآن بالقرآن, تفسیر القرآن بالحدیث, تو ذہن میں کیا آئے گا؟ اس کی مثال تو دیں. پھر جب وہ مثال پہ جائیں گے تو پھر ہوگا وہ معاملہ تھوڑا سا مشکل ہوتا رہے گا, کمپلیکیٹڈ ہوتا رہے گا. تو ہم سارے اصول جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں کریں گے, اس لیے ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ الگ سے نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں کہ یہ اصول تفسیر کی بات ہو رہی ہے, اور آہستہ آہستہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن تطبیق بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اور عربک کا سبجیکٹ آپ کا ویسے الگ سے ہے, یہاں پہ اس کو انکلوڈ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عربک گرامر کے بھی ہم صرف رولز نہ پڑھیں بلکہ اس کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اپلیکیشن جو ہے وہ آیات پہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں, تاکہ وہ ایک ایک رول کر کے اس کی پریکٹس کر کے انشاءاللہ وہ چیزیں ذہن میں بیٹھتی رہیں گی. ٹھیک ہے جی, اب آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. پہلے میں آن لائن والوں کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں میں ان کو ذرا سا ایڈریس کر دوں. آن لائن کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو ان کے LMS کی تفاصیل نہیں ملی ہوں گی. اس میں سے ایک بیسک یا سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹریشن آپ نے یا آج کرائی ہے یا کل کرائی ہے یا پرسوں کرائی ہے. سیٹرڈے کو ویسے ہمارا آف ہوتا ہے, ورکنگ ڈے نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے اتنا
माशाल्लाह जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराई है, तो कुछ जल्दी का मौका हमें भी दें कि हमारी टीम भी जो है वो आपके डाटा को थोड़ा सा सुकून से डील कर सके, उसकी जो भी अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो उसको गो थ्रू कर सकें। इंशाल्लाह आपको आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। अगर आप जो है वो एक दिन पहले रजिस्टर कर रहे हैं और आज अगर आपको किसी भी वजह से आपकी डिटेल्स नहीं मिली हैं, तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन से जो है वो अचानक से मामला हल नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा इंशाल्लाह सब्र करेंगे, वो भी प्रोसेस हो जाएगा। और अगर एक आध क्लास मिस हो भी जाती है किसी भी वजह से, खासकर अगर हमारी वजह से, तो इंशाल्लाह आपको उसका कोई ना कोई बैकअप मिल जाएगा। इन केस ऑफ, यानी हो सकता है रिकॉर्डिंग मिल जाए, हो सकता है जो शेख हैं उस्ताद हैं वो चीज़ को रिपीट कर दें। लेकिन एक बात आपने ये याद रखनी है, कोई भी जिंदगी में आप वर्थ वाइल काम करेंगे ना, जो वाकईतन करने जैसा काम है, तो उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे। कोई भी काम आप करें, जो भी आपको वर्थ वाइल अच्छा काम लगता है, उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे। मिसाल के तौर पे रिश्ते निभाना, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात, बुरी बात है? हाँ, मतलब हुक्म है अल्लाह ताला का, तो अच्छी बात है। आसान काम है, मुश्किल आती है। ठीक है। अपने जिस्म का ख्याल रखना, अच्छी बात है, आसान है, मुश्किल आती है। ठीक है। जब आप दावत में जाते हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा मेन्यू होता है और एक आध घंटे तक वेट भी किया होता है, तो फिर वो कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। इन सबसे बढ़ के जब आप दीन के रास्ते पे चल रहे हैं, खासकर आप इल्म के रास्ते पे चल रहे हैं, एक वो शख्स जो कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है, उसका शैतान भी किसी हद तक नॉर्मल वाला होता है। जब वो शख्स इल्म के रास्ते पे आता है, उसका आजकल इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है ना, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो वो साथ साथ शयातीन भी जो है वो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करती हैं। ठीक है। तो वो आपके साथ खास वाले फिर भेजते हैं कि ये वाला जो है ना, ये अब थोड़ा सा टेढ़ा ज्यादा हो रहा है, तो इसके साथ वो खास वाले भेजे जाए। तो जो मिसाल के तौर पे वो कम ताकत वाले शयातीन भी काम चला रहे थे, अब आपके पास वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, विटामिन की गोलियां खा के आएंगे, सब तैयारी वो करके आएंगे। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्यों? घबराने के लिए नहीं, बल्कि अपने एंड पे तैयारी करने के लिए। माशाल्लाह आज आपका पहला दिन है, आज जो मोटिवेशन थी, हो सकता है सेकंड डे को थोड़ी सी कम हो, थर्ड डे में थोड़ी सी कम हो, महसूस ना हो, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद जो है वो विजिबली कम होगी। आपके अंदर की ना भी हो, आपको इर्द गिर्द की कम महसूस होगी। ठीक है। अब ये नेचुरल सी बात है, होगा ऐसा। अब उसके लिए आपने तैयारी करनी होगी, और ये ऑनलाइन की भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप शुरू से इस चीज की तैयारी नहीं करेंगे, तो आप आसानी से इसका शिकार हो जाएंगे। इस चीज से बचने के लिए एक तो आपने अल्लाह ताला से जो है वो पनाह मांगनी है, दुआ करनी है। ये जो आपने सफर शुरू किया, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इस पे इस्तिकामत अता करे, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? जो कि जिसपे दवाम हो इंसान का। अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, चाहे कम हो लेकिन दवाम वाला हो। अब जब अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद ये है, तो शैतान को सबसे ज्यादा नापसंद क्या होगा? वो भी यही होगा। एक दिन तो जाने दो, दूसरे दिन रोको इसको, तीसरे दिन और ज्यादा रोको। जितना वो कंसिस्टेंट हो रहा है, उतनी और ज्यादा जो है इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करो। घर वाले भी कुछ कहेंगे, जॉब पे भी मसाइल आएंगे, आने जाने में भी प्रॉब्लम होगा, जिसके साथ जा रहे होंगे कभी वो भी मसले करेगा, कोई और मसरूफियत भी आ जाएगी, ये सारे मसाइल आएंगे। आपने फिर भी इंशाल्लाह पुश करना है, चलते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके। कभी कोई चीज किसी दिन मिस हो भी गया, ये परेशानी होगा, एक दिन मिस हो गया, मैं नेक्स्ट डे क्या मुंह दिखाऊंगा, वो इतना ज्यादा हो गया होगा, परेशानी होगा। जो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, शुरू से अपनी नीयत जो है वो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए। मर्दों में ये मसला कम आता है लेकिन कम आता है। खवातीन में ये मसला थोड़ा सा ज्यादा आता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्स या मार्क्स जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा हदफ बन जाता है। वो सारा जो फोकस होता है वो एग्जाम्स के हवाले से होता है कि मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे एग्जाम्स कैसे होंगे, असाइनमेंट में इतने मार्क्स नहीं आएंगे, ये होगा वो होगा। इन सारी चीजों को जो है आपने कोशिश करना है कि साइड पर रखें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि आप इस रास्ते पे चलते रहें। ठीक है, कोशिश करके इस रास्ते पे चलते रहें। अगर मिसाल के तौर पे एक दिन नहीं भी आ पा रहे, उस दिन को छोड़ के अगले दिन चलते रहें। और शैतान आपको डेली बेसिस पे कोशिश करेगा कि वो आपको इस रास्ते से रोके। मुख्तलिफ मसाइल आएंगे, कभी हो सकता है आप आए यहाँ पे उस्ताद ना हो, अरे कैसे उस्ताद है टाइम पे नहीं आते। कभी आप आएंगे, हो सकता है लाइट ना हो, कैसा इदारा है लाइट नहीं होती। कभी आप आएंगे, रास्ते में ट्रैफिक होगा, कैसा शहर है ट्रैफिक इतना होता है। ठीक है, ये सारे मसाइल आएंगे, ये कोई खलाई बातें नहीं है, ये हर किसी के साथ आती है। आपने फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करते रहना है। कभी होगा नेट डिस्कनेक्ट होगा, ऑनलाइन आवाज सही नहीं आएगी, वो कहेंगे कैसा इदारा है, कुछ भी सही नहीं है। ये सारी चीजें होती रहती हैं, आपने फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करते रहना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, ये मसाइल इंशाल्लाह वक्त के साथ कम होते रहेंगे। क्यों क्यों कम होते रहेंगे? हाँ, शैतान थक जाएगा, शैतान तो नहीं थकेगा। वो किसका वाक्य है जिन्होंने मौत के दम तक कहा था कि अभी नहीं अभी नहीं? इमाम मालिक का, इमाम अहमद बिन हंबल का? इमाम अहमद बिन हंबल का। हाँ, अच्छा, दोनों में से एक का इतना हम इत्तेफाक करते हैं कि वो अपने मौत के आखिर, मतलब मौत के वक्त तक जो है वो ये कह रहे थे कि अभी नहीं। तो बेटे ने पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने इस तरह वाजे किया कि शैतान ये कह रहा था कि तुम मुझसे बच गए, तो शैतान तो आखिर तक नहीं छोड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, अल्लाह की मदद भी आती है। ठीक है, अल्लाह ताला आजमाता भी है, लेकिन साथ मदद भी आती है। कुरान की वो कौन सी आयत है? सूरह बकरा में, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम
جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ, اور تمہارے پر تو ابھی وہ چیزیں آئی بھی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئیں گی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ, ان پہ تو اتنی مسائل آئے تھے, اتنی مشکلات آئی تھیں کہ یہاں تک کہ ان کے انبیاء کہہ چکے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا کہتے ہیں, الا ان نصر اللہ قریب, کہ اللہ کی مدد قریب ہے, تھوڑا سا انتظار کرنا ہے تو وہ مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک چنا ہے. آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے, آپ کو الحمدللہ یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ آپ ایک سفر پہ چلے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ آسان کرے گا. ٹھیک ہے جناب. تو ہاں, میں آن لائن والوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا. آپ کا جو پروسیس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ لوگ ایل ایم ایس جو ہے آپ نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ کلاسز جو ایکسیس کریں وہ آپ ایل ایم ایس کے تھرو ہی کریں, کیونکہ ہمارے جو اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں وہ آن کیمپس والوں کے لیے واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں اور آن لائن والوں کے لیے جو ہے وہ ایل ایم ایس پہ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ کوشش کر کے گھر سے نکلنے سے پہلے واٹس ایپ ایک بار چیک کر لیجیے گا. خاص کر جب کوئی ایسا معاملہ ہو, کراچی میں آپ کو پتا ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے تو روڈز پہ مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی اور بھی ایشو ہو, تو ایسی صورتحال میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ اپڈیٹس مل جائیں گی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی وجہ سے کوئی استاد نہیں آ پا رہے ہوتے تو ان کی جگہ کوئی سبسٹیٹیوٹ کلاس ہو جاتی ہے, تو اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹس مل جائیں گی واٹس ایپ پہ, تو آپ چیک کر لیا کریں. اور آن لائن والے جو ایل ایم ایس پہ چیک کر لیا کریں. آپ کا جو آن لائن والوں کا سارا پروسیس ہوگا, ایگزامز اسائنمنٹس وغیرہ, وہ سب کچھ جو ہے وہ ایل ایم ایس پہ ہوں گے, اس کے علاوہ اور کہیں پہ کچھ نہیں ہوگا. تو براہ مہربانی اس کو آپ ریگولرلی چیک کیا کریں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آپ کے پاس کوئی سوال ہے آن کیمپس یا آن لائن, کسی کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی چیز پوچھنی ہے, کوئی چیز جو پریشان کر رہی ہو, کوئی نہیں؟ پکا کوئی بھی چیز ہو. پہلا دن ہے تو ابھی مسائل, تو وہ مسائل آپ روک کے رکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ ابھی تک ایکسپیرینس نہیں ہوئے ہیں؟ جی کوئی بات نہیں یار, انسان ہل جاتا ہے تھوڑا سا, آپ کرسی ہلا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ. جی نہیں, پہلا دن ہے, اگر واقعتاً کوئی کنسرن ہو, کوئی بات ہو, تو بغیر جھجک کے جو ہے آپ بتا دیا کریں, کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے. دیکھیں علم میں جو ہے, علم حاصل کرنے میں یہ ایک جو حیا کہلاتی ہے, آپ کہہ لیں شرم کہلاتی ہے, اس چیز کو تھوڑا سا کم کرنا پڑتا ہے. جو شرم کرتا رہتا ہے, علم جو ہے وہاں پہ مشکل سے آتا ہے. جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کیا کہا, وہ معاملہ ایسا تھا جہاں پہ شرم ان کو آ رہی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا. ٹھیک ہے, تو علم کے راستے میں آپ کو شرم نہیں کرنا ہوگا, نہ اس میں کوئی عمر کی شرم ہونی چاہیے, نہ اس میں کوئی جینڈر کی شرم ہونی چاہیے, نہ اس میں کوئی مسئلے کی شرم ہونی چاہیے. جب تک آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, دین کا علم, تو اس میں شرم کے پہلو کو جو ہے وہ اوور کم کرنا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن کوشش کریے گا کوئی بھی سوال ہو اس کو آپ برائے مہربانی بغیر جھجک کے پوچھ لیجیے گا. جی بالکل, آپ کی مرضی ہے, آپ جان چھڑانا چاہیں تو آپ اپنی کمزوریوں کو اللہ کی رضا کہہ کے جان چھڑا سکتے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں. جیسے ہوتی ہیں انسان کی بہت کمزوریاں ہوتی ہیں. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ایگزامپل مطلب تھوڑا سا ڈفرینٹ نیچر کی ہے. وہ میں ایک لیکچر سن رہا تھا, وہ مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف کے کانفلکٹس کے حوالے سے تھا, اور خاص کر خواتین کا جو اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ساس سسر کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ جب کبھی ایشوز آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے نا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا یا میری حد ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پہ کوئی بھی سچویشن آتی ہے اور اس میں انسان کو محسوس ہوتا ہے یار اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہی سوال جو ہے سامنے والے کو اپنا پیرنٹ رکھ کے ایک بار سوچ لیں کہ اگر میرے پیرنٹس یہ بات کہہ رہے ہوتے تو کیا تبھی میں یہ کہتا کہ میری حد ہو چکی ہے, یا تب ڈفرینٹ جواب ہوتا. اب یہ سوال آپ نے کس سے کرنا ہے, اپنے آپ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا واقعتاً یہی جواب ہے کہ نہیں اس سے زیادہ بہتر میں ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کی یہ حد ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر میں آنیسٹلی اپنے آپ سے سوال کروں تو کہیں نہ کہیں اس میں میری غلطی تھی, کہیں نہ کہیں میں امپروو کر سکتا ہوں, کہیں نہ کہیں میں بہتر ہو سکتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں, آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کو کوئی ٹاسک ملی کہ 3 دن کے اندر جو ہے یہ کام ہو جانا چاہیے, اور آپ نے کوشش کی لیکن آپ سے نہیں ہوا. آپ نے کہا یہ کام 3 دن کے اندر ہو ہی نہیں سکتا, اور انہوں نے آپ کو ویڈیو دکھائی کہ دیکھیں آپ 1 گھنٹے کی بریک میں جو ہے آپ 1 گھنٹہ 10 منٹ لگا کے آئے تھے. ٹھیک ہے, جو لنچ 15 منٹ میں ہو سکتا تھا آپ کولیگ سے باتیں کرتے کرتے اس کو 25 منٹ میں کر کے آئے تھے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو گھر سے میسج آیا, آپ نے سکون سے جواب بھی دیا, دوستوں کو بھی ذرا سا میسج. اب یہ ہو سکتا ہے کوئی اور دکھا دے, اس سے پہلے انسان خود اپنے آپ سے دیکھ لے, اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ کیا میں اس میں کوئی بہتری لا سکتا ہوں. اگر لا سکتے ہیں تو پھر اللہ کی رضا پہ, اللہ کی تقدیر پہ یا اس کی رضا پہ ڈال کے اس سے راضی نہ ہو جائیں. اگر اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کر دی ہے تو پھر واقعتاً آپ کو ایک اینڈ چھوڑنا پڑے گا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جو احسان کی بات ہے, احسان کیا ہے, ایک تو حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ احساس کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. دوسرا جو احسان کا معنی ہے ایکسلنس کا, بیسٹ کا, کیا میں نے اپنا بیسٹ یہاں پہ دے دیا ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ انسان کا جسم, انسان کی روح, انسان کی جو ذہن ہے وہ اسی طرح ہے کہ کسی حد تک, ہر سینس میں نہیں,
کسی حد تک آپ کی جو بیسٹ ہے یا آپ کی جو باؤنڈری ہے, جو لمٹ ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ہاتھ میں ہے. مثال کے طور پہ آج آپ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں, ایک ساتھ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں, تکا یا ایک رف ایسٹیمیٹ کتنا وزن اٹھا لیں گے؟ 25 کلو کر لیں, چلیں تھوڑا سا وہ ڈسکاؤنٹ وہ کر کے 30 کلو کر لیں. آپ 30 کلو آج اٹھا سکتے ہیں, یہ آپ کا آج کا بیسٹ ہے. لیکن کیا یہ آپ کا بیسٹ ہے؟ نہیں. آپ اگر ٹرین کریں, آپ تھوڑی محنت کریں تو آپ اس سے زیادہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نہیں مکلف کرتا ہے, تکلیف دیتا کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ. ٹھیک ہے, سب مان رہے ہیں اس کا یہ معنی ہے. تو اس کا آٹومیٹکلی دوسرا معنی کیا ہے کہ جتنی آپ کی وسعت ہے اتنے آپ مکلف ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک سبجیکٹ میں 70 مارکس لا رہے ہیں اور آپ کی وسعت میں ہے کہ آپ 80 لا سکتے ہیں, تو آپ سے سوال کتنے کا ہوگا؟ اللہ کتنے کا سوال کرے گا کہ آپ کی کیپیسٹی میں کیا دیا تھا میں نے؟ آپ کی جو کیپیسٹی تھی اس کا تو آپ سے 100% سوال ہے کہ آپ کی کیپیسٹی میں تھا, اپنی کیپیسٹی سے کم پہ آپ نے پرفارم کیسے کیا. اور کبھی کبھی انسان کو ہوتا ہے, انسان کو لگتا ہے میرے پہ تو اتنی مسائل آ رہے ہیں, اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں, اور اس میں ہم ایک چیز کرتے ہیں, ہم دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ یار میری زندگی میں تو یہ مسائل آ رہے ہیں, دوسرے کو دیکھو کتنا آسان ہے. اس کو کیا پتا ساس کے کیسے معاملات ہوتے ہیں, اس کو کیا پتا جاب پہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے, اس کو کیا پتا کہ ایسے دوستوں کے ساتھ یا اس پڑھائی میں کیا کیا محنتیں کرنی ہوتی ہیں. تو وہ ہمارے ٹیچر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شاہزور کیا ہوتی ہے, ایک ٹرک ٹائپ کا جو ہے, مزدہ ٹائپ کا, وہ اپنے پیچھے دیکھے کہ میرے اوپر جو ہے وہ 1 ٹن وزن رکھا ہوا ہے اور اس کے برابر میں گدھا گاڑی جا رہی ہو اور اس پہ 200 کلو وزن رکھا ہوا ہو, اور شاہزور کہے کہ دیکھو کتنا خوش نصیب ہے کہ اس پہ اتنا کم وزن ہے, تو وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اگر میرے اوپر اتنا وزن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, کہیں نہ کہیں میری کیپیسٹی ہے کہ میں اس کو ڈیل کر سکتا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ رکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیپیسٹی دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے تو میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں اس کیپیسٹی کو لیو اپ کرنے کی کوشش کروں. تو کہیں نہ کہیں یہ انسان کو اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اگر میں نے اپنا بیسٹ کر دیا تو پھر تو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں معاملہ چھوڑیں گے, ریزلٹس میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ایفرٹس میرے ہاتھ میں ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو راستہ تو دکھاتے ہیں. اور کوئی سوال ہے جی؟ امید ہے کہ کسی حد تک آپ کے سوال کا کہیں نہ کہیں اس لمبے اس میں جو ہے جواب مل گیا ہوگا. اور کوئی سوال آن لائن کسی کا؟ خواتین سے خاص کر, ویسے تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے آن لائن کہ وہ اپنے کیمرے کا خاص خیال رکھیں. اس کو غلطی سے بھی اگر کلک ہو جائے تو برائے مہربانی جلد سے جلد اس کو آف کر دیں. بکس کی ڈلیوری کے لیے آپ کو جو ایک ہیلپ لائن کا نمبر ہے آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہوگا. امید ہے انشاءاللہ کہ ود ان 2 days یہاں سے جو ہے وہ ڈسپیچ ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر آگے ڈلیوری والے کتنا ٹائم لگاتے ہیں اس کا مجھے جو ہے بہت صحیح طرح آئیڈیا نہیں ہے. آپ کی جو آج کی کلاس مس ہوئی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے شیخ جو ہے وہ کسی حد تک ریپیٹ کر دیں گے. ویسے انہوں نے آج عربک کا تو کچھ نہیں پڑھایا نا زیادہ, آج ایک تعارفی نشست تھی, تو وہ اس کے بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ریپیٹ کر دیں گے. اساتذہ الحمدللہ یہاں پہ جو ہے وہ کوآپریٹو ہیں. اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہے, کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے, تو وہ بالکل انشاءاللہ آپ کے ہیلپ آؤٹ کر دیں گے اور چیزوں کو ریپیٹ کر دیں گے. آپ پریشان نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. جی, اگر آپ کوئی ریکارڈنگ سنتے ہیں اور شیخ سے کوئی سوال ہے, یا آپ جو آن کیمپس بھی یہاں پہ ہیں, اور اگر آپ کا اساتذہ سے کوئی سوال ہے, تو آپ ویسے تو شیخ سے ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر کلاس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ کلاسز یا تو بیک ٹو بیک ہوتی ہیں یا پھر رات کو جو ہے وہ 9 بج جاتے ہیں, عشاء کا ٹائم ہوتا ہے, پھر جانے میں بھی تھوڑی سی اساتذہ کو جلدی ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کا سوال ہو, آن کیمپس والے جو ہے وہ ریسیپشن پہ اپنا سوال نوٹ کرا سکتے ہیں, یا پھر آپ واٹس ایپ پہ بھی جو ہے آپ کے ایڈمنز ہوں گے ان کو بھی بھیج سکتے ہیں. آن لائن والے بھی جو ہیں وہ جو واٹس ایپ گروپ پہ ایڈمنز ہیں ان کو سوال بھیج سکتے ہیں, اور وہ ساتھ مینشن کر دیں کہ کون سے ایئر سے ہیں آپ اور کون سے استاد سے آپ کا سوال ہے, تاکہ وہ ان کو سینڈ کر کے آپ کو جواب جو ہے وہ بھیج سکیں. آن لائن والے بالکل کبھی کبھی کیا روز بھی چاہیں تو وہ کیمپس پہ آ سکتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ کیمپس پہ آ کے کلاس اٹینڈ کر سکیں, کیونکہ زیادہ بہتر انشاءاللہ یہی ہوتا ہے. ایل ایم ایس ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑے گا. ایل ایم ایس جو ہے وہ آن لائن ویب سائٹ کی طرح جو ہے وہ ورک کرتا ہے. اس کو آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑے گا, اپنے براؤزر سے جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں. ایل ایم ایس سمجھنے میں ذرا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا, آپ محنت کریں. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو آسانی سے ایکسیس کرتے ہیں. ایک نئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑی سی پہچاننے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے. جیسے اگر کسی شخص کا آپ چہرہ پہلی بار دیکھتے ہیں اور پھر ہٹ جاتے ہیں, تو اس کا چہرہ ریکال کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. ناک یاد رہ جاتی ہے تو آنکھیں یاد نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو اس طرح ایل ایم ایس کا بھی کچھ معاملہ ہے کہ 2-3 بار آپ اس کو ایکسس کریں گے تو آپ کو پھر یاد ہو جائے گا, آسانی سے آپ کو پہچان میں آ جائے گا. ٹائم ٹیبل وہیں پر موجود ہے, آپ جو مین پیج پہ جائیں گے اپنی کلاس کے. اچھا, آن کیمپس والوں کو تھوڑا سا یہ برداشت کرنا ہوگا کہ آن لائن کے جو سوالات آتے ہیں اس کو اساتذہ جو ہے بیچ بیچ میں ایڈریس کرتے ہیں. کچھ اساتذہ جو ہے وہ کلاس کے اینڈ میں ایڈریس کر دیتے ہیں, کچھ اساتذہ ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں چلاتے ہیں. تھوڑا سا ان کا بھی حق ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں یا بورڈم کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ مینشن کر دیجیے گا انشاءاللہ. استاد یا کم از کم میں جو ہے وہ اس چیز کو انشاءاللہ ساتھ ایڈریس کر لوں گا. آپ کو کچھ ایگزامپلس بتاؤں جو آپ کو علم کے راستے میں آئیں گی, جس سے آپ کو پریشانی ہوگی یا علم کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائیں گی. جی, کس طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں؟ کچھ تو میں نے ذکر کی, ویسے آپ کو بتا دیں آپ کے خیال میں, یا آپ کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس علم کے راستے میں آپ کی پرسنل زندگی کے حوالے سے کیا مشکل آئے گی. ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل مسئلہ کرے گا
کہ ٹائم کس طرح مینیج کیا جائے. صبح سے اگر آپ گھر پہ نکلے ہیں تو گھر والوں کی بھی کمپلین ہوگی, کنسرن ہوگا کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کیا, ہمارا دین کے راستے پہ ایسے چلے, ہمیں بھول گئے. سب سے زیادہ کیا آپ جنت میں ہماری خدمت کر کے نہیں جا سکتے, ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے, علم کے راستے سے ہی جنت میں جانا ضروری ہے. یہ مسئلہ آئے گا. جاب والوں کے بھی حوالے سے مسئلہ آئے گا, جو گھروں پہ مصروف ہوتے ہیں ان کو بھی مسئلہ آئے گا. ٹائم مینجمنٹ جو ہے بالکل ایک ایشو آئے گا. تو آپ کو آج سے یہ سوچنا ہے کہ آپ اس ٹائم مینجمنٹ میں جو بھی آپ کے لیے ایشوز آئیں گے اس کے لیے کیا آلٹرنیٹ پاسبل سولوشنز نکال سکتے ہیں. سنڈے کو جو اگر آپ میچ کھیلنے جا رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کم کر کے گھر والوں کو اس دن ٹائم دے دیں, یا فون کا ٹائم تھوڑا سا کم کر کے ادھر ادھر. لیکن یہ آپ کو اسٹریٹجی اپنے لیے ڈیوائز کرنی ہوگی. اور کیا مسئلے آ سکتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ آ سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ استاد ایک پیس پہ جا رہے ہیں, باقی اسٹوڈنٹس بھی اس پیس کو مینیج کر رہے ہیں کچھ, کیونکہ دیکھیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہر کلاس میں ہوتا ہے, خاص کر جہاں پہ انٹری ٹیسٹ کوئی نہیں ہوتا یا انٹرنس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا, کہ کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بہت جلدی پک کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس تھوڑا ایوریج پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے. ٹیکنیکلی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دین ہوتی ہے. کچھ اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ہے, مثال کے طور پہ وہ اپنا فوکس کتنا کر پا رہا ہے, اٹینشن کتنی دے پا رہا ہے, موبائل فون سائلنٹ کیا ہے یا نہیں کیا, دوست کے ساتھ نہ بیٹھا ہو تو اچھا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, اس کے آدھے مسائل کلاس میں حل ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس سے ذرا سا پوچھ لیا, اس کو بھی ڈسٹرب کیا, خود بھی ڈسٹرب ہوئے, کلاس بھی ڈسٹرب ہوئی. تو اس میں استاد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ بیسٹ اسٹوڈنٹ کے حساب سے بھی نہیں چل سکتا اور سلوسٹ اسٹوڈنٹ کے حساب سے بھی نہیں چل سکتا. کہیں نہ کہیں وہ بیلنس کے حساب سے چلے. آپ کو اگر کہیں پہ کوئی چیلنج آ رہا ہے, کوئی پرابلم آ رہی ہے, میری کلاس میں کم از کم میری گزارش ہوگی کہ آپ اسی وقت جو ہے مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اس کو ریپیٹ کر دیں, یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے. آپس میں نہ کریں تو بہتر ہے, ٹھیک ہے. یہ میرے خیال میں آپ کے پڑوسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ اگر آپ کلاس کے درمیان اپنے پڑوسی سے کوئی سوال کریں, ٹھیک ہے, آپ کو جواب دینے میں اس کا نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ کو واقعتاً اپنے پڑوسی کی فکر ہے, اس کی کیئر کرتے ہیں آپ, خاص کر وہ اگر آپ کا جاننے والا ہے, تو آپ براہ مہربانی کلاس کے درمیان میں ان سے سوال نہ کریں. استاد جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ انشاءاللہ ذمہ داری کو ادا کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. رابطے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ ایڈمن کے نمبرز موجود ہوں گے. شیاطین کے وسوسوں کو اوائڈ کیسے, انشاءاللہ یہ جوابات کچھ جو ہیں کلاسز کے درمیان آئیں گے. بکس ہو گئی, ریکارڈنگز جو ہیں وہ فوراً اپلوڈ ہو جاتی ہیں میرے خیال میں, کلاس ایسے ہی ختم ہوتی ہے اس کی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ریکارڈنگز آپ کے پاس LMS پہ آ جاتی ہیں. اسٹوڈنٹس کہاں سے بائی کریں؟ جہاں سے آپ کے قریبی ہو. آپ کو کتابوں کے نام وغیرہ ڈیٹیلز بتا دی گئی ہیں, تو وہ آپ کہیں سے بھی چاہیں تو پرچیز کر سکتے ہیں. اور کچھ سوالات ہیں, آپ آن لائن پھر تھوڑا سا ایسا کیجیے گا, تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. ہم یہاں پہ آن کیمپس کلاس کو ایڈریس کر کے جو ہے پھر میں آپ کے الگ سے سوالات کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. آج چونکہ فرسٹ سیشن ہی تھا, میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ جو میرے ساتھ آپ کا سبجیکٹ ہوگا انشاءاللہ قرآن کا, اس میں ہم 3 ایلیمنٹس پہ فوکس کریں گے. ایک ہوگا ترجمہ و بنیادی تفسیر, دوسرا اصول التفسیر, اور تیسرا عربی گرامر. اگلی ہی کلاس سے یعنی کمنگ کلاس سے انشاءاللہ ہم کچھ قرآن کی تعریف دیکھیں گے, اور پھر ہم سورۃ الفاتحہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے. بہت ہی کم چیزیں ہوں گی جو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو یاد کر لیں. زیادہ تر جو چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کو یہی یاد دلاؤں گا کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے, فہم حاصل کرنا ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کی اپنی زندگی میں تطبیق جو ہے, اپلیکیشن جو ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ آیت میں اپنی زندگی میں کس طرح جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہوں. اس پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ فوکس ہو انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. تو اس حساب سے آپ جو بھی بکس وغیرہ ہیں وہ اپنے پاس ارینج کر لیجیے گا. اصول التفسیر کے لیے تھوڑے سے نوٹس الگ رکھیے گا. عربک گرامر کے لیے آپ نوٹس بھی خرید لیں تو زیادہ اچھا ہے, ساتھ ہوں تو بہت زیادہ اچھا ہے. ہم کچھ مکس کر کے چلیں گے, یعنی کلاس کا شروع کا کچھ حصہ ہم کچھ کر لیں گے, آخر میں کچھ چیزیں ایڈ آن کر کے میں آپ کو کلیریفائی کر دوں گا انشاءاللہ. تو وہ بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن صرف ہم عربک گرامر پڑھ رہے ہیں, ایک دن صرف اصول تفسیر چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس اعتبار سے ہم چلیں گے. تو نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے. کچھ سیشن سورۃ الفاتحہ پہ جائیں گے. اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورہ یونس. سورہ یونس سے جو ہے پھر ہمارا جو ہے وہ سلیبس کا ٹیکنیکلی آغاز ہوگا. تو انشاءاللہ سورہ یونس سے ہم ابتدا کریں گے. باقی جو باتیں ہیں ابتدائی بھی وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں کر لیں گے. آج تھوڑا سا پہلا دن ہے تو وہ زیادہ بھاری نہ ہو جائے آپ پہ. تو واپس اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی بغیر جھجک جو ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آن کیمپس آپ کا کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہو کلاس میں آپ سب کے سامنے سوال کریں, تو آپ اکیلے بھی سوال کر سکتے ہیں. خواتین کا اگر کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی ابھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ایک میری ریکویسٹ ہوگی کہ خواتین کی طرف سے تھوڑا سا یہ چیلنج آتا ہے. مردوں کو تو میں ایسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی جان تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں. خواتین میں یہ تھوڑا سا چیلنج آتا ہے کہ ان کی جب آپس میں کیا کہیں گے, جب بننے زیادہ لگتی ہے, جب رشتہ تھوڑا مضبوط زیادہ ہونے لگتا ہے, تو وہ کلاس میں ایک جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کو برائے مہربانی اوائڈ کیجیے گا. کوشش کیجیے گا کہ یہ چیز نہ ہو, تاکہ ہمارے کلاس کا ماحول جو ہے وہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے, اور امید ہے کہ آپ سب اس بات کو سمجھیں گے, انشاءاللہ سمجھتے ہی ہیں. تو آج کی کلاس انشاءاللہ میں یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اگر آپ آن کیمپس رجسٹرڈ ہیں, اگر مجبوری ہے تو آپ بتا دیجیے گا کہ یہ مجبوری ہے, پھر انشاءاللہ مل جائے گا. ورنہ پھر یہ عادت جو ہے وہ بڑی پریشان کن ہو جاتی ہے, اور آپ کے لیے زیادہ پریشان کن ہوگی, ہمارے لیے اتنی پریشان کن نہیں ہوگی. نیٹ ایشو, جی یہ نیٹ ایشو جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک آزمائش کے طور پہ آئے گا. آن لائن والوں کے لیے کبھی کبھی کلاس کے بیچ میں جو ہے وہ نیٹ
प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आवाज़ डिस्टॉर्ट करने लगती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी ये हमारे एंड पे होगा और कभी ये आपके एंड पे होगा। अब इसमें फ़र्क कैसे होगा कि ये हमारे एंड पे इशू है या आपके एंड पे इशू है? बहुत आसान सा तरीका है। अगर एक इशू सारे स्टूडेंट्स को आ रहा होगा तो वो यकीनन आम तौर पे हमारी तरफ से होता है। लेकिन अगर एक इशू सिर्फ आपको आ रहा होगा, बाकियों को नहीं आ रहा होगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके एंड पे होगा। मिसाल के तौर पे आपको आवाज़ साफ नहीं आ रही, बाकियों को साफ आ रही है। आपको आवाज़ कट कट के आ रही है लेकिन बाकियों को क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपके एंड पे इशू है, और हम 10 बार भी कोशिश कर लें वो आपका मसला हमारे एंड से हल होगा नहीं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जरा दूसरों से भी पता कर लें कि क्या ये इशू दूसरों को भी आ रहा है। अगर दूसरों को नहीं आ रहा तो फिर वो आप अपने एंड से उसको चेक करने की कोशिश करें। अगर आपने क्लास में पार्टिसिपेट करना हो तो बराए मेहरबानी मेक श्योर कर लें कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे बैकग्राउंड की आवाज़ वगैरह ना हो। काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाता है अगर पीछे जिस इलाके में या जिस भी एनवायरनमेंट में आप हैं वहाँ की आवाज़ें आ रही हो, या फिर आपका माइक वगैरह जो है वो सही ना हो, उसकी आवाज़ साफ ना हो, तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों का ख्याल करें। LMS आपको जो है LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बेसिकली ये एक वेबसाइट है। आप अगर हमारी buruj-institute.org की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको शुरू में ही लैंग्वेज के इंतखाब के साथ एक LMS का भी ऑप्शन होगा। आप वहाँ पे LMS पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अगला जो पेज आएगा उसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपसे रिक्वायर करेगा। वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल पे या तो आ चुका होगा, या फिर अगर नहीं आया है तो हमारी हेल्पलाइन से रब्ता कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि वो आपको इन्फॉर्म कर दें या ईमेल करवा दें। अगर आज नहीं आया तो इंशाल्लाह कल या फिर मैक्सिमम परसों तक आ जाएगा, लेकिन वो आपको टेम्पररी कोई एक्सेस दे देंगे इंशाल्लाह। आपको क्लासेस के लिंक्स, बुक्स, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स वगैरह सब जो है वो उस वेब पेज पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बुक्स कहाँ से बाय करें? आप जिस एरिया में हैं आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको कोई जानने वाला बुक स्टोर वाला है, करीबी कोई बुक स्टोर वाला है, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जिस तरीके से आप मैनेज करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप कराची में हैं तो फिर आप हमें कॉल करके भी पता कर सकते हैं, हम आपको कुछ सजेशंस दे सकते हैं कि आप वहाँ से परचेज कर लें। अदरवाइज कोई ऐसी बुक्स नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाती है इंशाल्लाह। बीच की सूरह स्किप करने की वजह, आपका जो सिलेबस है वो इन 5 सालों में जो है वो स्टार्ट सूरह यूनुस से हो रहा है। उसकी बुनियादी एक वजह यह है कि जो शुरू की सूरह है सूरह बकरा वगैरह, उनमें कुछ अहकामात के जो तफसील है वो शुरू में कवर करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मुख्तलिफ तरह के उसमें जो फ़िक़ही इशूज़ आते हैं, निकाह के, तलाक के वगैरह, तो वो फिर बुनियादी तौर पे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। सूरह यूनुस से ऑनवर्ड जो है वो सूरतें कुछ उस नौयत की हैं जिनमें अकाईद, क़िसस ये थोड़े से ज़्यादा हैं, तो वो शुरू की क्लासेस में थोड़ा सा उसमें आप कह लें थोड़ा सा आसान रहता है। वोकैबुलरी वगैरह के एतबार से भी थोड़ा सा ये सूरतें जो हैं वो आसान है इंशाल्लाह। ऑनलाइन अच्छा, एक चीज़ कोशिश कीजिएगा, अगर आप चैट पे एक मैसेज कर रहे हैं, अगर आपको जवाब नहीं भी मिला, अगर काफ़ी देर तक जवाब ना मिला हो और उस्ताद साथ साथ देख भी रहा हो फिर भी जवाब ना दिया हो, तो आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिएगा। बार बार उस सवाल को जो है चैट पे रिपीट नहीं कीजिएगा। अगर उस्ताद ने आपके किसी सवाल को इग्नोर किया है तो इंशाल्लाह उनके पास कोई वजह होगी। बार बार सवाल करने से जो है वो डिस्टर्बेंस होती है। चैट पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें अगर कोई और चीज़ भी होगी तो वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। क्लास का जूम लिंक व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किया जाता। सारा जो एक्सेस है वो LMS से किया जाता है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि कभी व्हाट्सएप चल रहा होता है किसी का, कभी नहीं चल रहा होता। कभी कोई व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो ग्रुप्स मल्टीपल हो जाते हैं, कभी कोई ग्रुप रह जाता है एटसेट्रा, उसमें फिर बड़े मसाइल होते हैं, लोग व्हाट्सएप पे और भी मैसेजेस करने लगते हैं। LMS पे वो सारी चीज़ें एक जगह पे कंपाइल्ड रहती हैं, तो वो आप कुछ दिन आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप फिक्र ना करें, नई चीज़ होती है, सीखने से इंशाल्लाह आसान हो जाती है। जी, आज की क्लास के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, वॉइस और ऑडियो वीडियो दोनों के एतबार से। इंशाल्लाह कल से जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चैट फॉर एवरीवन अवेलेबल नहीं की जाएगी आपकी क्लास में। उसकी वजह ये है कि फिर स्टूडेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल जवाब कमेंट्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस्ताद जो है वो डिस्टर्ब भी हो रहे होते हैं और फिर वो काफ़ी सवालात के जवाब भी नहीं दे पाते। ठीक है जी। बुक्स अगर आपने फॉर्म फिल किया है और उसमें आपने उसमें आप चाह रहे हैं, आपको मेरे ख्याल में उन्होंने कोई कंफर्मेशन कॉल या मैसेज किया होगा, अगर आप उनको जवाब देते हैं तो आपको डिलीवरी के लिए भेज देंगे। शुरू में आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इंशाल्लाह आप क्लासेस अगर बाकायदगी से अटेंड करते हैं और क्लासेस में आप फोकस रह के पढ़ते हैं तो आपको क्लासेस के अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स की ऑनलाइन कोई अटेंडेंस नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास लाइव या रिकॉर्डिंग खुद अटेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह। सिर्फ जो असाइनमेंट्स और एग्जाम्स हैं वो आपको हमारे स्केड्यूल के हिसाब से देने होंगे और उसका स्केड्यूल जो है वो आपके पास LMS पे अवेलेबल होगा। एग्जाम्स के बारे में जब इंशाल्लाह वक्त आएगा तो फिर उस वक्त डिस्कस कर लिया जाएगा। हर उस्ताद जो है वो अपने एग्जाम के हवाले से खुद आपको बता देंगे। अगर कोई जनरल एग्जाम्स के हवाले से सवाल हो तो आप बिल्कुल मुझे बता दें। बुक्स के लिए कोई कंफर्मेशन मैसेज रिसीव नहीं हुआ अभी तक, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो उसमें जो एडमिन हो उनको आप जरा सा रिमाइंड करा दें, वो एक आध दिन में आपसे कंफर्मेशन कर लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा आप इस बात को भी समझिएगा कि जब अचानक से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी रिस्पॉन्ड कर रहा होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ मतलब इशूज़ को देखने के लिए। आपने जैसे कभी हेल्पलाइन पे भी रब्ता किया हो तो वो भी आपको कहते हैं कि आपके जो है वो इशू को इंशाल्लाह कुछ नंबर ऑफ आवर्स में एड्रेस किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे भी इस चीज़ को लीव दें कि हमारे भी जो स्टाफ आपकी हेल्प करने के लिए है उनका कोई ज़ाती मकसद नहीं है, कोई आपके खिलाफ उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, वो आप ही की हेल्प करने के लिए है इंशाल्लाह। थोड़ा सा वक्त कुछ चीज़ों के लिए दरकार होता है, तो उम्मीद है कि आप इस बात में कोऑपरेट करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया गया तो आप अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया गया लेकिन आपके पास LMS ID अवेलेबल है तो आप बराए मेहरबानी या तो LMS पे
آپ کے پاس ایگزام آپ LMS میں ایک چیٹ کا آپشن ہے, وہاں پہ آپ اکیڈمک ہیڈ, ایگزامینیشن کنٹرولر یا ایگزامینیشن ہیڈ, اس طرح کے جو بھی اکاؤنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کو میسج کر سکتے ہیں. ادروائز جو بروج کی ہیلپ لائن ہے آپ اس پہ بھی میسج کر دیں, ان کو بھی بتا دیں تو وہ آپ کو گائڈ کر دیں گے انشاءاللہ. اور کلاس میں میسج کریں یا مائک یوز کر کے اگر کوئی سوال ہو فرام ناؤ آن. یہ آپ کی مرضی ہے, اگر آپ چیٹ پہ میسج کرنا چاہیں تو بھی دیٹس فائن, اگر آپ آواز کے ذریعے بھی کرنا چاہیں تو بھی اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. جو پردے کے احکامات ہیں وہ بالکل شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. ان شریعت کے معاملات میں افراط و تفرید کا جو ہے ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں جو شریعت کی جہاں پہ گائیڈ لائنز ہیں, جہاں پہ شریعت نے رخصت دی ہے, ہم ان رخصتوں کو دوسروں پہ لازم نہ کریں. سوال دین کے اعتبار سے یا علم حاصل کرنے کے اعتبار سے سوال صحابیات سے بھی ثابت ہے. ام المؤمنین جو ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا, ان سے بھی ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا جو ہیں آپ نے مردوں کو بھی جو ہے وہ احادیث سنائی ہیں, ان تک بھی علم پہنچایا ہے, پردے کو اپنے اس پہ پورا اترتے ہوئے بھی. صحابیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے, اور کبھی کبھی یہ سوال مجلس میں بھی ہوا ہے. مجلس یعنی کہ اور لوگ بھی موجود تھے. ظاہر سی بات ہے پردے کے احکامات کو کنسیڈر کرتے ہوئے. تو آپ یہاں پہ اگر اپنی آواز سے بھی کوئی سوال کر رہی ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ چیٹ پہ کرنا چاہیں تو آپ چیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اگر آپ آواز سے کرنا چاہ رہی ہیں تو میک شیور کر لیجیے گا کہ آپ کا جو بھی بیک گراؤنڈ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کوئی نوائز وغیرہ نہ ہو. دوسرا استاد کو آپ کہہ دیجیے گا تو وہ آپ کے لیے مائک جو ہے وہ اوپن کر دیں گے انشاءاللہ. اور جو 2 لوگوں نے میرے خیال میں ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی آواز کھولوں تو آج, یا میں اگر آپ یہی چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی آواز کھولوں تو برائے مہربانی ایک بار چیٹ میں کنفرم کر دیں تو پھر میں آپ کی آواز کھولوں. قرآن کے نوٹس جو ہیں جی, جس حد تک آپ چاہیں, جو بھی سبجیکٹس آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے نوٹس جو آپ کو دیے گئے ہیں پرووائڈیڈ ہیں, اس سے اگر ایڈ آن چیزیں ایکسٹرا آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو بالکل اپنے پاس لکھیں, اس کے نوٹس آپ بنائیں. ترجمے میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں جو آپ کو آلریڈی آٹومیٹکلی سمجھ میں آنے لگیں, اس کے علاوہ جو چیزیں ڈیفیکلٹ ہو رہی ہوں, جو ورڈس چیلنجنگ ہو رہے ہوں, ان کو آپ ضرور جو ہے وہ ساتھ ساتھ نوٹ کریں. یا جو بھی تفسیر کے ایکسٹرا پوائنٹ ایڈیشنل پوائنٹس ہیں یا کوئی احادیث کا ریفرنس دیا جا رہا ہے اس کی تفسیر میں, تو وہ آپ بالکل ساتھ ساتھ نوٹ کریں. اوکے جی, کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. اگر غلطی سے ہینڈ ہو گیا ہے سید وقاص شاہ جی جناب, آپ ذرا کچھ کہہ کے ٹرائی کریں. میں چیک کر رہا ہوں کہ آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے یا نہیں. سید وقاص شاہ, میرے پاس یہاں پہ زوم پہ شو نہیں ہو رہا کہ آپ کے مائک جو ہے وہ کچھ ریسیو کر رہا ہے. اوکے جی, ٹھیک ہے جناب. امید ہے کہ آج کے لیے کوئی اور سوال نہیں ہے. اگر کوئی اور سوال ہے, آپ کے پاس جو قرآن ملے گا وہ تفسیر والا نہیں, ہمارے پاس جو قرآن ملے گا وہ تفسیر والا نہیں ہوگا, وہ بیاض والا ہوگا. یعنی اس میں آیات کے علاوہ جو ہے کچھ اور لکھا ہوا نہیں ہوگا, خالی جگہ ہوگی, وہاں پہ آپ کو فل کرنا ہوگا. اگر آپ کو کوئی تفسیر چاہیے تو وہ پھر آپ اپنے اون پہ جو ہے وہ ایکوائر کر سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال ہے تو پلیز برائے مہربانی بتا دیں. ٹھیک ہے جناب, امید ہے کہ پھر یہاں تک انشاءاللہ کافی ہو گیا ہے آج کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسان کرے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. قرآن کا جو ترجمہ جو فل کرنا ہوگا وہ فارم نہیں ہوگا, وہ آپ قرآن ملتے ہیں جس میں لکھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے, تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. آپ الگ سے کسی نوٹ پہ بھی لکھنا چاہیں, نوٹ بک میں رجسٹر میں, تو بھی آپ کی مرضی ہے, آپ بالکل الگ سے لکھ سکتے ہیں, کوئی پریشانی کی بات. ٹھیک ہے سر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.